کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیو کانسرٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے پوری دنیا کو پیدل چل کر عبور کیا، لیکن سمندروں کو کراس کرنے کے لیے ڈیو نے ہوائی جہاز کا استعمال کیا تھا۔ اس پورے سرکم نیویگیشن میں ڈیو نے کل 23,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، چاہے ٹکڑوں کی صورت میں ہی صحیح، مگر پیدل طے کیا۔ لیکن آج ہم جس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیو نہیں بلکہ شاید ڈیو سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ یہ شخص دنیا کے سب سے طویل مسلسل راستے پیدل عبور کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ جی ہاں، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہیں کورل بشبی کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔ نہ 5,000 کلومیٹر، نہ 10,000 کلومیٹر اور نہ ہی 25,000۔ انہوں نے اس حیرت انگیز سفر میں اب تک 47,000 کلومیٹر صرف اپنے پیروں پر چل کر طے کیے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ 25 ممالک، 6 صحرا، 7 پہاڑی سلسلے اور 27 سال کا عرصہ، اور مقصد صرف ایک پوری دنیا کا پیدل چکر لگانا، وہ بھی بغیر کسی مدد کے۔ مائی وائس آف اردو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق پیراٹروپر کورل بشبی نے دنیا کے سب سے لمبے راستے کو پیدل عبور کرنے کا خطرناک فیصلہ کیا۔ 1 نومبر 1998 کو انہوں نے صرف $500 جیب میں رکھے چلی کے جنوبی شہر پنتا اوریاناس سے اپنا سفر شروع کیا۔ اس مشن کو انہوں نے نام دیا گولیت ایکسپیڈیشن۔ یہ ایک ایسا مشن تھا جس میں انہیں پورے امریکن براعظم کو پیدل طے کر کے روس جانا تھا، پھر وہاں سے ایشیا اور پھر پیدل ہی اپنے انگلینڈ کے گھر تک پہنچ کر سفر مکمل کرنا تھا، مگر کل فاصلہ بنتا تھا 58,000 کلومیٹر۔ کورل کے اندازے کے مطابق اگر وہ روزانہ 19 کلومیٹر بھی چلتے تو یہ سفر 8 سال میں مکمل ہو سکتا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ 8 سال کا سفر 27 سال بعد بھی پورا نہیں ہوگا۔ کورل بشبی کے 2 اصول تھے۔ سفر میں کسی بھی سواری کا استعمال نہیں ہوگا، نہ ٹرین، نہ گاڑی، نہ جہاز، کوئی موٹرائز وہیکل نہیں، ہر قدم پیدل۔ اگر سفر کسی وجہ سے رکے گا تو دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں آخری قدم رکھا تھا۔ یہ اصول سننے میں آسان لگتے ہیں لیکن کورل نے ان کی قیمت سالوں کی تنہائی، ویزا مسائل اور موت کے خوف سے چکائی۔ انہوں نے اپنا پہلا قدم ساؤتھ امریکہ کے سخت پتھروں پر رکھا۔ چلی سے نکلتے ہوئے تیز ہوائیں، گرم موسم، اونچ نیچ راستے، ہر قدم پر ایک نیا امتحان۔ انہوں نے زیادہ تر پیسیفک کوسٹ اور اینڈیز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا تاکہ ایمیزون کے خطرناک جنگلات سے بچ سکیں۔ پٹاگونیا، شدید سرد اور تیز ہوائیں، اینڈیز، دنیا کی سب سے لمبی پہاڑی رینج، اوپر نیچے سفر، ایک ناممکن مشن۔ اٹاکاما صحرا، دنیا کا سب سے خشک علاقہ، پانی کی شدید کمی۔ اپنے سامان کے لیے انہوں نے 2 پہیوں والی ایک پش کارٹ رکھی ہوئی تھی جسے وہ کھینچ کر لے جاتے تھے۔ کولمبیا اور پاناما کے درمیان 320 کلومیٹر جنگلی خطرناک جان لیوا علاقہ، زہریلے سانپ، خطرناک کیڑے، گھنے جنگلات اور گوریلا گینگ۔ پاناما بارڈر پر پولیس نے کورل کو گرفتار کر لیا اور 18 دن تک جیل میں رکھا، مگر رہائی کے بعد انہوں نے بالکل وہیں سے سفر دوبارہ شروع کیا۔ 2002 تک انہوں نے سینٹرل امریکہ عبور کر لیا، پھر امریکہ میں کئی ہزار کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے وہ 2005 میں کینیڈا اور الاسکا پہنچے۔ الاسکا میں برفانی طوفان، سخت ٹھنڈ، بغیر سڑکوں کے راستے اور برف پر چلنے کے لیے ڈاگ سلیج ٹریسز استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اصولوں کی وجہ سے کتوں سے کوئی مدد نہیں لی۔ بیرنگ اسٹریٹ، سب سے خطرناک مرحلہ۔ الاسکا سے روس پہنچنے کے لیے انہیں بیرنگ اسٹریٹ پار کرنا تھا۔ یہ منجمد سمندر کبھی ایک جگہ نہیں رہتا، برف تیرتی رہتی ہے اور بیچ میں کھلا سمندر۔ کورل کئی بار ٹھنڈے پانی میں تیراکی کر کے ایک برفانی ٹکڑے سے دوسرے تک گئے، 14 دن تک بغیر نیند کے سفر کیا، جان لیوا موسم سے لڑتے رہے۔ آخرکار وہ روس پہنچے جہاں انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بیرنگ اسٹریٹ کوئی آفیشیل پوائنٹ آف انٹری نہیں، انہیں UK ڈپورٹ کر دیا گیا، مگر برطانوی ڈپٹی وزیر اعظم جان پریسکاٹ، روسی بلینئر رومن ابرامووچ، دونوں نے مداخلت کی اور کورل کو روس میں سفر کی اجازت مل گئی۔ روس میں سب سے لمبی رکاوٹ ویزا
सिर्फ 90 दिन का था और बार बार मुल्क छोड़ना पड़ता था। कई बार महीनों तक ये रुकावटें जारी रहीं। 2008 में फंडिंग खत्म होगी और साल का वक्फा पड़ गया। 2011 में दोबारा वापसी हुई। 2013 में फिर धचका लगा 5 साल का रूसी बैन। इसका एहतजाज करने के लिए कोरल ने लॉस एंजलिस वाशिंगटन डीसी तक 4800 किलोमीटर पैदल चलकर किया। रूसी एम्बेसी के सामने एहतजाज किया। मीडिया में खबर वायरल हुई। 2014 में बैन खत्म हो गया और दोबारा रूस का वीजा मिल गया। उन्होंने मंगोलिया का गोबी सहरा अबूर किया। चीन, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से गुजरे, लेकिन ईरान का वीजा ना मिला और सफर एक बार फिर रुक गया। 2022 में उन्होंने फैसला किया अगर ईरान नहीं जा सकता तो कैस्पियन से तैर कर अज़रबैजान पहुंचूंगा। अपने सामान के लिए एक छोटी कायक, 2088 किलोमीटर स्विमिंग, रोज 6 घंटे तैराकी, 31 दिन तक समंदर में रात को कायक पर सो जाना। आखिरकार वो अज़रबैजान पहुंच गए। लोग इतने मुतासिर हुए कि हर गांव में इन्हें दावत दी जाती। इस्तांबुल पहुंचकर इन्हें बोस्फोरस ब्रिज पैदल पार करने की खुसूसी इजाजत मिली, वरना वहां पैदल चलना मना है। कोरल ने कहा, जब मैं निकला था यूके में टोनी ब्लेयर वजीर आजम थे। 5 गुजर चुके हैं। जब मैं घर जाऊंगा तो शायद वो मुल्क भी नया लगे। अब इन्हें बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड जाना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है चैनल टनल का। चैनल टनल में पैदल चलना मुमकिन है क्योंकि यहाँ हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। सिर्फ उम्मीद है कि इन्हें सर्विस टनल इस्तेमाल करने की खुसूसी इजाजत मिल जाए। एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोरल बुश भी 2026 में अपना आखिरी कदम अपने होम टाउन में रखेंगे। तब तक वो 58,000 किलोमीटर चल चुके होंगे, यानी जमीन के 1.5 चक्कर के बराबर। कोरल बुश भी का पैगाम, इंसान की कोई हद नहीं होती, हदें वो खुद बनाता है। जमीन रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। उम्मीद है आप माई वॉइस ऑफ उर्दू की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।